کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، پھر اگر میرا امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دے اور چھری چلا دے۔ تو میرے مالک نے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا۔ جب آنکھ کھلی، مطلب آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، جب وہ پٹی کھولی تو دیکھا کہ وہ زمین پر چھترا لیٹا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر 2 چھترے ذبح کرتے تھے، بکرے نہیں، نہ بھیڑ، نہ گائیں، نہ بھینس، بلکہ 2 چھترے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 آدمی حصے میں ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، تو یہ بنتی ہے 441 قربانیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 441 قربانیاں کی تھی۔ اور یہ مالداروں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی قربانی خود کرو۔ اس میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کی لوگوں کی دیکھا دیکھی میں زیادہ مہنگی قربانی لینے لگ پڑتے ہیں۔ آج کل کے لوگ 5 لاکھ کا بکرا لے لیتے ہیں، 20 لاکھ کی بیل لے لی، تو یہ پیسے ضائع کرنے کی بات ہے۔ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، اتنا پیسہ ایک جانور کے، یا ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں اتنا پیسہ لگا دیا، بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا، کیونکہ یہ قربانی کی ہے کہ اگر آپ جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے بال، جتنے اس کی کھال پر بال ہوتے ہیں، اس کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اتنا مہنگا ایک ہی دفعہ قربانی میں لاتے ہیں، اور اس کو ایک ہی دفعہ، ظاہر ہے قربانی ایک ہی ہوتی ہے، اس کو ایک ہی دفعہ ذبح کیا جاتا ہے، آپ اس کو 4 لاکھ، 5 لاکھ، 20 لاکھ کی ایک قربانی لے لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اچھا خاصا جانور ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ قربانی تو اچھی لے لیتے ہیں، مطلب عمدہ بیل لے لیا، لیکن آپ کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ آپ نے ثواب کمانے، بلکہ آپ نے یہ نہ کیا، بلکہ آپ نے نفع نہ کما سکے، بلکہ آپ نے صرف اس کو زیادہ خرچ کیا، پیسہ لگایا اور کچھ نہ ملا آپ کو۔ اگر آپ اس کے بدلے، اگر آپ اتنی قربانیاں لے لیتے ہیں 20 لاکھ کی، تو 20 لاکھ کی ایک قربانی لی، ایک ہی دفعہ وہ آپ نے جب ذبح کیا تو اس کا ثواب مل گیا، لیکن اگر آپ 20 لاکھ کی، مثال کے طور پہ آپ نے 20,000 کا ایک بکرا اچھا سا مل جاتا ہے، تو آپ 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، تو 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا ہے تو فرض کرو اس کے جسم پر 1 لاکھ بال آ جاتا ہے، تو آپ کو 1 لاکھ کا صرف ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 25 لیتے ہیں تو 25 لاکھ کا، اور ایک بکرا لیتے ہیں تو اس کی کھال پہ صرف 1 لاکھ بال ہے، تو آپ کو صرف اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح غریب لوگوں کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کون سا عمل والا، کون سی آپ کی عقل مندی والا بات ہے کہ آپ ایک اتنا مہنگا جانور لے لیتے ہیں اور آپ اس کو ایک ہی دفعہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسوں سے اگر آپ زیادہ سی قربانیاں لے لیں، اور اس کے بدلے آپ کو ہر بکرا جو بھی آپ ذبح کریں گے، اس ہر بکرے کے عوض آپ کو اس کے کھال پہ جو بال موجود ہیں اس کے برابر آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو اس طرح پیسہ ضائع نہ کریں، پیسہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو اگر آپ نے 20 لاکھ لگانے ہی ہیں تو 20 لاکھ میں جو آپ ایک بیل لے رہے ہیں، اس کی جگہ 20 لاکھ میں 100 بکرے آ سکتے ہیں، اور 100 بکروں کے ذریعے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے کیجئے،
اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ کیجیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا اتنا اچھا جانور ہے اور یہ وہ۔ اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہو وہ خود ذبح کرے، اور خواتین جو ہیں وہ بھی اپنی طرف سے خود ذبح کر سکتی ہیں، یا اس جگہ کھڑے ہو جہاں ذبح کرنے والے کے پاس کھڑے ہو جایا کریں۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، اور قربانی کی اجرت بھی نہ دی جائے اس کی قربانی میں، اور اس کے علاوہ پیسے دے دیے جائیں تو، اور اس کی کھال جو ہے اس کی کھال کا بھی صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں، تاکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔